الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت میں سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء البارد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ پھر فرمایا: والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عتق الرقاب، یعنی رسول پاک پر سلام بھیجنا گردنیں آزاد کروانے یعنی غلام آزاد کروانے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک، اس کے ترجمہ اور کچھ وضاحت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کا اشعار پڑھنے ہوتے ہیں، مگر انداز اب اس میں یہ ہے کہ الفاظ دکھا دیے جاتے ہیں اور ان پر ایک کلر جو ہے راؤنڈ کر رہا ہوتا ہے، اس پر جب یہ مدینہ کہیں گے تو وہ کلر رکے گا، جو جس لفظ پہ رکے گا اسے ان کو شعر پڑھنا ہوگا۔ اس سے اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، حضور کے مبارک ناموں پر گفتگو ہوتی ہے، سمجھ کر پڑھیں۔ 4 اشعار ہیں، چاروں اشعار کو الگ الگ ترجموں میں پڑھا جاتا ہے، ان کی وضاحت کی جاتی ہے، پھر آخر میں گلدستہ درود و سلام بڑے احترام کے ساتھ کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے، درود پاک پڑھنے کا ذہن بھی بنتا رہے گا، حضور کی شان و عظمت دل کے اندر انشاءاللہ بڑھتی رہے گی، محبت بڑھتی رہے گی، اور یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احاط به علمک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احصاہ کتابک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما خصصته ارادتک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما توجہ الیہ امرک و نہیک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما وسعہ سمعک،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به بصرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد قطر الأمطار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد دواب الكفار. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، نہیں نہیں نہیں، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، او صاف تو سب نے پائے ہیں، او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسل۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اپنا یہ ذہن بنائے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو رشتہ ہے الحمدللہ کل بھی تھا، آج بھی اور انشاءاللہ رہے گا، یہ مضبوط ترین رشتہ ہے۔ اس رشتے کو مزید ہمیں مضبوط کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنا تعلق بڑا مضبوط کریں، اور تعلق سنتوں پر عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے ہی ہم نبی پاک کی ذات سے مضبوط کر سکتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر کے حضور کی مدح و ثنا کر کے ہم اپنا تعلق بارگاہ رسالت میں مضبوط کر سکتے ہیں، اور جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گیا اسے دنیا بھی آنکھوں پہ بٹھاتی ہے، اور قیامت میں اس کے انشاءاللہ وارے ہی نیارے ہوں گے۔ جیسے ابھی ہم نے فیضان دلائل الخیرات میں دلائل الخیرات شریف کا منتخب درود پاک پڑھا، سعد بھائی ان کو بارگاہ رسالت میں مقبولیت ملی، شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آج یعنی ہمارا تو کوئی رشتہ ان سے ہے ہی نہیں، سینکڑوں سال ہو گئے، صدیاں گزر گئی، مگر آج بھی دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ بارگاہ رسالت سے قرب مل گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب مل گیا تو پھر وہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو رسول پاک کے ہو جائیں، جو رسول پاک کا ہو گیا دنیا بھی اس کی ہو گئی، آخرت بھی انشاءاللہ اس کی بھلی ہو جائے گی۔ تو درود پاک جو ابھی پڑھا گیا اس کا اگر خلاصتاً آپ ترجمہ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلائل الخیرات شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کی گئی ہے۔ اے اللہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے علم کے شمار جتنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی لوح محفوظ کے شمار رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی چیزوں پر تیری قدرت نافذ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی جہتوں کو تیرے ارادے نے متعین کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی چیزوں کا تو نے حکم دیا اور جتنی چیزوں سے تو نے منع کیا۔ یا رب العالمین ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی آوازیں تیری سماعت کی وسعت میں آئی۔ اے اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر
اتنی رحمت نازل فرما جتنی چیزوں کا تیری بصارت نے احاطہ کیا۔ یا رب العالمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما کہ حضور کو یاد کرنے والوں کی تعداد میں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے سردار علیہ السلام پر یاد سے محروم رہنے والے غافلوں کی تعداد میں رحمت نازل فرما۔ اور پھر عرض کرتے ہیں یا رب العالمین حضور علیہ السلام پر بارشوں کے قطروں کی تعداد میں رحمت نازل فرما، جتنے درختوں کے پتے ہیں اتنے رحمت نازل فرما۔ اور آخری میں عرض کرتے ہیں کہ ویرانوں کے جانداروں کی تعداد کے برابر حضور علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، زینت عرش معلی الصلاة والسلام، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات ہے۔ ویسے تو اس کی درود پاک کی ہر لائن ہی با کمال ہے۔ ایک بات جو حضرت نے لکھی ہے کہ عدد ما خصصتہ ارادتک، یعنی جتنی جہتوں کا تیرے ارادے نے متعین کر لیا ہے ان کے مطابق مولا کریم تو درود نازل فرما، سلام نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ساری اس کے تحت قدرت ہے۔ تو جہتیں جتنا اللہ تعالیٰ کے ارادے نے خاص کر لیا ہے، تو یعنی یہ انداز جو ہے مطلب یہ کہ ہر گھڑی ہر وقت ہر جہت سے حضور پر درود و سلام ہو، اور یہ درود و سلام کی بارش کبھی رکے ہی نہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آج ہم نے درود پاک کا ترجمہ سنا نا، اس کے اندر دیکھیں علامہ سلیمان جزولی رحمہ اللہ نے کبھی عرض کی کہ بارش کے قطروں کے برابر، کبھی درختوں کے پتوں کے برابر، کبھی وہ کہ جو حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ان کی تعداد کے برابر، اور جو حضور کے ذکر سے غافل ہیں ان کے برابر بھی حضور علیہ السلام پر درود نازل فرما۔ تو یعنی لا تعداد مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی اگر بندہ یہاں پر ایک جملہ بھی ادا کر لے، یعنی میرے مالک اتنے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام پر درود نازل فرما جتنے درخت کے پتے ہیں۔ اب حساب لگا لیں نا، اگر آپ کے گھر کے باہر ایک درخت بھی آپ اس کے پتے نہیں گن سکتے، علاقہ پھر لے لیں، پھر پورا ایک شہر لے لیں، پھر ملک لے لیں، پھر کتنے ملک ہیں پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، اور پھر صرف درخت دنیا کے اندر نہیں ہے، جنت کے اندر بھی ہے۔ اب وہاں کتنی وسعت ہے، ایک درخت کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے، کتنے پتے ہوں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں وہ پھر رب تو قادر مطلق ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں گے تو وہ حضور علیہ السلام پر بے شمار درود نازل فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، اور سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں ایک بات کہہ کر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے کہ نبی پاک کا جہاں مبارک نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس کے فضائل بھی احادیث میں بیان کیے گئے، اور ہم اہل سنت کے یہاں یہ رائج ہے کہ اہل سنت نبی پاک کے مبارک نام کا یوں ادب کرتے ہیں
اور چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک کا نام ہے ہی ایسا کہ اسے چوما بھی جائے اور آنکھوں سے لگایا بھی جائے اور سر پر رکھا بھی جائے، اور نبی پاک کے نام کی برکت سے دنیا و آخرت کی بہتریاں ملتی تھی، ملتی ہیں اور انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ تو یہ اپنا ذہن بنائے کہ جب بھی نبی پاک کا مبارک نام آئے گا کوئی مانع شرعی نہ ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو شرعی طور پر ہمیں منع ہو، تو وہاں نبی پاک کا مبارک نام ہم نے چوم کر آنکھوں سے لگانا ہے انگوٹھوں کو، اور درود پاک پڑھنا، جیسے کہا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی۔ جی، لفظ سے شعر پڑھیں۔ ہمارے دونوں نعت خواں صدیق بھائی اور فیضیاب بھائی یہاں تشریف لا چکے ہیں روستم پر، تو اب ذرا الفاظ دکھا دیجئے اور جیسے میں کہوں تو آپ نے کلر کو راؤنڈ دے دینا ہے۔ جی چلیے جی، یہ الفاظ آ گئے ہیں سر، اب یہ کلر راؤنڈ ہو رہا ہے۔ صدیق بھائی جب آپ مدینہ بولیں گے اس کے بعد یہ کلر رکے گا، جس لفظ پہ رکے گا اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے۔ جی مدینہ۔ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو ہلت، ارے بھائی ہلت پہ رکا ہے، ہلت، شعر پڑھیں۔ حلت و حرمت آپ کے منہ سے، حلت و حرمت آپ کے منہ سے ایسے ہی ہے جیسے حق سے، ایسے ہی ہے جیسے حق کے۔ حلت والے حرمت والے، حلت والے حرمت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ اللہ، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، اس شعر میں کئی آیات و احادیث کو یعنی آپ خلاصتاً جمع کیا ہے۔ کیا فرما رہے ہلت والے حرمت والے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مختار کل بنایا ہے، بے شک، یعنی اللہ رب العالمین نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان کے ذریعے امت تک پہنچوایا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ اللہ نے یہ بھی اختیار دیا کہ اگر آپ کسی پر کوئی حلال چیز بھی حرام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی حرام چیز کو حلال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اختیار دے آپ رکھا کو ہے، شارع بنایا ہے نا، کہ آپ جو ہے جس چاہے کو حلال فرمائے، تو حلت آپ کے ہاتھ میں، حرمت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے احادیث میں واقعات، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد جو ہے بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، مگر مولا علی کے لیے منع فرما دے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حلال و حرام کرنے کے احکام کا مالک بنایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے شارع اعظم ہیں۔ اس بات کا ذکر یہاں شعر میں کیا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اب دوبارہ نمبر چلاتے ہیں، دکھاتے ہیں راؤنڈ، اور ہمارے فیضیاب بھائی پھر ذکر کریں گے۔ جی چلائیے گا۔ مدینہ۔ حشر، اصل میں یہ مشین ہے نا، جہاں رکے گی وہیں حشر۔ چلیے جی، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو حشر۔ حشر میں تم بخشوانا، حشر میں تم بخشوانا، اپنے دامن میں چھپانا، ہر مصیبت سے بچانا، ہر مصیبت سے بچانا، صلوات اللہ علیکہ یا نبی
ویسے شعر تو آسان ہے مگر پھر بھی اس کو عشق رسول میں ڈوب کر کچھ اس کا بیان فرمائے نا۔ حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اس کٹھن وقت کے اندر بھی اپنے دامن میں چھپا لیجیے، اگر آپ کے دامن میں آپ نے چھپا لیا تو یا رسول اللہ ہم بچ جائیں گے، آپ ہمیں بخشوا دیں گے، اور جتنی مصیبتیں ہیں اگر آپ نے اپنے دامن میں ہمیں لے لیا تو ہر مصیبت سے ہم بچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ قیامت میں اتنا کرم فرما دیجئے گا کہ نظر عنایت آپ کی عطا ہو جائے تو ہر مشکل آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی دامن مصطفیٰ میں چھپ جانا، حضور کا قرب پا لینا، یہ قیامت کی تمام تر مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم قیامت میں دامن مصطفیٰ میں، نبی پاک کے دامن میں ہمیں چھپنے کی سعادت نصیب ہو جائے، آمین۔ اب مزید دکھائیے گا الفاظ۔ جی، رافع، چلیں جی، رافع، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو رافع۔ ہر علت کے تم ہو دافع، ہر مشکل کے تم ہو رافع، ہر علت کے تم ہو دافع، ہر مشکل کے تم ہو رافع، صحت والے قدرت والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ علت کا معنی کیا حضرت؟ پھر دافع کا معنی اور رافع کا معنی؟ سبحان اللہ، ہر علت کے تم ہو دافع، علت کہتے ہیں بیماری کو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بیماری کو دور کرنے والے ہیں۔ علت کو اگر پریشانی کے معنی میں لے لیں تو علت با معنی پریشانی بھی ہو سکتا ہے، اس میں بیماری بھی آ گئی، عموم آ جائے گا، عموم آ جائے گا نا۔ عموم پہ چلے نا، حضور کے لیے کیا مشکل ہے؟ بے شک، ہر علت کے تم ہو دافع، یعنی جتنی مشکل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیماری کو، مشکل کو، تکلیف کو آپ دور کرنے والے ہیں۔ درود تاج جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، سب آ گیا، حضور علیہ السلام سب ہیں، یعنی بلاؤں کو بھی، وباؤں کو بھی، قحط کو بھی، مرض کو بھی، علم کو بھی، تکلیف کو، سب کو دور کرنے والے ہیں۔ تو یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہر علت کے تم ہو دافع، ہر مشکل کے تم ہو رافع۔ مشکل یعنی رافع کہتے ہیں اٹھانے والے کو، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ جتنی مشکلات لے کر جاتا ہے، حضور علیہ السلام ان مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، اور پھر صحت والے، قدرت والے، صلی اللہ علیہ محمد۔ ہر علت کے تم ہو دافع، ہر مشکل کے تم ہو رافع، ہر علت کے تم ہو دافع، ہر مشکل کے تم ہو رافع، صحت والے قدرت والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ اچھا، یہاں پہ ایک تھوڑا بلاغت کا نقطہ بھی، ہر علت کے تم ہو دافع، یعنی اگر وہ معنی لیا جائے کہ علت سے مراد وہ ہے بیماری، اور مشکل سے مراد مشکلات ہیں، تو بیماری کو بھی دور فرمانے والے اور مشکلات کو بھی دور فرمانے والے۔ اب اسی ترتیب کو لف و نشر مرتب کے طور پہ، یعنی جس طرح پہلے ذکر کیا گیا بیماری کا، تو اس کے مقابل صحت آتی ہے، شفا آتی ہے، اور جو پریشانی ہے اس کے مقابل آتی ہے قدرت، یعنی جس کے پاس قدرت ہے وہی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس کی ضد کو ذکر کیا کہ رسول پاک صحت دینے والے بھی ہیں اور ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ کی عطا سے مشکلوں کو دور فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ طاقت عنایت فرمائی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حضور کی ان برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ کوئی شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں یا لفظ بتائیں گے؟ چلیں جی، دکھائیے گا لفظ۔ اب مدینہ کہیں گے، دیکھیں کہاں جا کے رکتی ہے مشین آپ کی۔ مدینہ۔ اکرم جی سر،
ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو اکرم. زیادہ مشکل نہیں، آسان ہی ہے. چلیں. سیدی غوث اعظم سلام علیک، سیدی غوث اعظم سلام علیک، سیدی غوث اعظم سلام علیک، میرے آقا اکرم سلام علیک، میرے آقا اکرم سلام علیک، میرے آقا اکرم سلام علیک. کیا بات ہے، ذکر غوث اعظم بھی ہو گیا حضور. سبحان اللہ. سیدی غوث اعظم سلام علیک، میرے آقا اکرم. اکرم یعنی سب سے زیادہ جو معزز ہیں. آقا یعنی آقا سے مراد جو پیشوا ہیں. پیشوا تو بہت سارے ہیں لیکن سیدی غوث پاک اکرم ہیں. یعنی اس کو اگر کریم کے معنی میں لیں، سخی کے معنی میں لیں، تو پھر بھی سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بھی جو مانگا جائے آپ اللہ رب العالمین کی عطا سے عطا فرما دیتے ہیں. بے شک. غوث اعظم دو معنوں میں، ایک تو یہ کہ وہ ولایت کا درجہ ہے اپنی جگہ، اس معنی میں غوث اعظم، اور لفظ غوث اعظم کا لغوی معنی یہ ہے کہ بڑے مددگار. وہ اللہ کی عطا سے بڑے مددگار ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنی آپ لوگوں پر عنایت فرماتے ہیں. جو اللہ کی عطا ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانٹتے ہیں، اور یہ آپ کی کرامات کا ایک سلسلہ ہے. لہذا کرامات اولیاء کو ہم مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے ہی رہیں گے. بیان کرتے تھے، بیان کرتے ہیں، اور کرامات اولیاء بیان کرتے ہی رہیں گے. اور اولیاء سے زمانہ کبھی خالی نہیں ہوا انشاءاللہ، اور نہ خالی ہوگا. اولیاء کرام کا موجود ہونا اور اولیاء کی کرامات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور کی رسالت کا تا قیامت ہونے کی بہترین دلیل ہے. کیونکہ ولی ہوتا وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابع دار ہو. جو رسول پاک کی شریعت کا تابع دار ہوا، اللہ نے اسے اپنا قرب دیا اور ولایت کا درجہ دے دیا اور کرامت کا حلہ پہنا دیا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کتنی پیاری دلیل ہے کہ اب جسے بھی قیامت تک اللہ کا قرب پانا ہے، ولایت کا درجہ پانا ہے، کوئی مقام پانا ہے، تو نبی پاک کے قدموں میں آنا ہے اور حضور کی سنتوں کو اپنانا ہے، حضور کی شریعت کا پابند بننا ہے. انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اس کی، اور دنیا میں بھی اللہ پاک اسے چرچے فرمائے گا، آخرت میں بھی اس کے وارے نیارے ہوں گے. تو ولایت، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، بعض اوقات جو ہے اللہ ظاہر فرما دیتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. 40 ابدال ہر وقت دنیا میں موجود رہتے ہیں. تو ولایت کا یہ سلسلہ، کرامت کا سلسلہ جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اب غالباً 2 الفاظ رہ گئے ہیں. اب صدیق بھائی ایک مرتبہ مدینہ کہیں گے، اس کے بعد تو ہم آپ کے لیے لفظ کھلوائی دیں گے انشاءاللہ. جی 2 ہی رہ گئے. مدینہ. بدر دجا. واہ جی واہ. کی ہے اب رے غم نے چڑھائی، ماہ طیبہ تیری دہائی. کی ہے اب رے غم نے چڑھائی، ماہ طیبہ تیری دہائی. بدر دجا ہو جلوہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم. بدر دجا ہو جلوہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم. کی ہے ابر غم نے چڑھائی، کی ہے ابر غم نے چڑھائی، ماہ طیبہ تیری دعائی. بدر دجا ہو جلوہ فرما، بدر دجا ہو جلوہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت، ابر غم نے چڑھائی کی ہے
اب دعائی کر رہے ہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج جتنے بھی مسلمان ہیں یا جو بھی مشکل کے اندر گھرے ہوئے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں. گویا کہ آج سب کی نمائندگی اس شعر کے اندر کی گئی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے جو بادل ہیں وہ ہمارے اوپر چھا چکے ہیں. اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد درکار ہے. آپ ہی مدینے سے جلوہ فرما ہو کر ہم پر جو ہے وہ نظر عنایت فرما دیجئے اور بدر دجا ہو جلوہ فرما، یعنی سخت اندھیری رات میں چمکنے والے 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے یا رسول اللہ وہ ذات آپ کی ہے. اگر وہ ذات جلوہ گر ہو جائے گی تو اس نور کے ذریعے سے جو ابر غم کی سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو تاریکی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا نور ایسا ہے جہاں آپ تشریف لاتے ہیں وہاں تاریکی بھی ہو تو نور میں بدل جاتا ہے. کیونکہ کائنات تاریک تھی، لوگ تاریکیوں کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہیوں کے گڑھے میں ڈوبے ہوئے تھے. جب آپ کی بعثت مبارک ہوئی تو سب سارے کے سارے جو اندھیرا ہے وہ اجالے کے اندر تبدیل ہو گیا. تو آج بھی ہم غم کے اندر ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ اپنا چہرہ والضحیٰ اور بدر الدجا دکھا دیں گے تو انشاءاللہ اس کی نورانیت سے سارے غم دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لیں کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے. کہاں جن کو حق نے سراجم منیرا، کہاں جن کو رب نے سراجم منیرا. میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک. تیرے قربان پیارے تیرے قربان چمکنے والے، ہاں تیرے قربان چمکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. سبحان اللہ. آخری لفظ ہے، ذرا ہمارے فیضیاب بھائی کو دکھا دیجیے گا. دوزخ، ایسا شعر پڑھیں اس میں حضرت دوزخ آتا ہو. اپنے گردوں کو سنبھالو، نفس و شیطان سے چھڑا لو، اپنا ہی بندہ بنا لو، نارے دوزخ سے بچا لو. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بڑا خوبصورت شعر ہے یہ. اپنے گرتوں کو سنبھالو، نفس و شیطان سے چھڑا لو. یا رسول اللہ، ایک تو گرنا ہوتا ہے نا، بندہ کسی مصیبت میں گر گیا ہے، تکلیف میں آ گیا، وہ ایک تو یہ ہوتا ہے، یا کہیں پھنس گیا ہے. یہاں ہے ہم نفس و شیطان کے شکنجے میں آ گئے ہیں، اب ہم جو ہے وہ گرے جا رہے ہیں گناہوں کے دلدل میں. یا رسول اللہ ہمیں چھڑا لیجئے، ہمیں نفس و شیطان سے بچا لیجئے کہ آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے.
یہ عرض ہے. اور پھر آقا آپ اگر بچائیں گے سنبھالیں گے تو جو میں ہوں تو آپ مجھے اپنا بندہ بنا لیں, اپنا غلام بنا لیں, میں آپ کا غلام سچا بن جاؤں. تو آقا جب آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا تو اپنا بندہ بنا کر مجھے نارے دوزخ سے بھی چھڑا لیں. دنیا میں نفس و شیطان سے چھڑائیے, ان کی شرارتوں سے بچائیے اور اپنا بندہ خاص بنائیے, اور قیامت میں جب آئیں تو دوزخ سے بچائیے. آقا آپ پر ہمارے درود و سلام ہو. ہمیں ہمارے نفس و شیطان کے حوالے مت کیجیے گا, ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا دیجیے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنی سنبھل جائیں. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنی سنبھل جائیں. ہم نے تو کمائی سب, ہم نے تو کمائی سب, کھیلوں میں گوائی ہے. ہم نے تو کمائی سب, کھیلوں میں گوائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی. جی سعد بھائی, آپ کو ایک دو حروف دکھا دیے جائیں گے, اس کے بعد آپ نے باکسز میں بتانا کہ کون سا حرف لگانا ہے. ناظرین بھی غور کرتے جائیں, ایک ایک حرف آپ بتاتے, صحیح ہوگا تو لگ جائے گا, نہیں تو معذرت کر لیں گے بھئی یہ نہیں, دوسرا بتا دیں آپ. جی دکھائیے گا. آج کتنے حروف دکھا رہے ہیں حضرت آپ کے ساتھ؟ صرف آج اتنی معاونت ہے کہ ایک لفظ دکھایا ہے غا, اور ہیں بھی کتنے؟ 13 اردو میں حروف ہیں. زوئیں بولتے ہیں اس کو, اور عربی میں غا. اچھا ہے بہت سارے, مثلا 12ویں کی نسبت سے 12 حروف 13 ہیں. مجھے 12 لگانا ہے. اچھا آپ نے 12 لگانے, سبحان اللہ. چلیں شروع کریں. ماشاء اللہ. الف ہے. جی الف آئے گا, شاید 2 مرتبہ الف آئے گا, ایک شروع میں آئے گا اور ایک درمیان میں کہیں آئے گا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اوپر نیچے آ گیا. ناظرین غور کیجئے ذرا, نام مبارک تھوڑا بڑا ہے. جی زون سے تو آتا ہے؟ جی تو نہیں آتا اس میں, نہیں آتا. بغیر نقطے والا. فا آتا ہے. فا آتا ہے. فا دکھائیے گا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ تعالی. نون آتا ہے؟ جی نون بھی شاید 2 مرتبہ آئے گا. لگائیے 3 مرتبہ. اللہ اکبر, کیا بات ہے جی, کیا بات. سین آتا ہے؟ سین نہیں آتا. اس میں یوں نہیں ہو سکتا ہم الف سے لے کے یہ تک پڑھ دیں سارے, جو آتا لگاتے جاؤ. جی سین آتا ہے؟ جی نہیں آتا سین. دکھائیے. جی اگلا. صاد. صاد بھی نہیں آتا سر. نہیں آتا. 3 غلطیاں ہو گئیں اب تک. اللہ اکبر. لام آتا ہے؟ لام آتا ہے, 2 مرتبہ آئے گا. ماشاء اللہ. جی مزید. اوکے. را آتا ہے؟ را جی آتا ہے. ماشاء اللہ. میم آتا ہے؟ میم جی آئے گا, میم بھی آئے گا. صحیح اب پہنچ تو گیا میں. ماشاء پہنچ گئے ماشاء اللہ. اب 2 رہ گئے, جبھی تو آپ جلدی جلدی بتا رہے ہیں. اب خواہ. خواہ بھی آتا ہے. اب ایک رہ گئی. ہاں, گول ہاں. ماشاء اللہ درست آپ نے جواب دیا ہے. مبارک نام دکھائیے گا, ہمارے ساتھ بھائی پڑھ کر اس کا معنی بتائیں گے. جی بڑا خوبصورت نام ہے, بڑا پیارا ترجمہ اس کا. جی الناظر من خلفہ. اللہ سبحان اللہ. یعنی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صفاتی نام ہے کہ حضور علیہ السلام وہ ہیں جو اپنے پیچھے دیکھنے والے ہیں. یعنی پیچھے والوں کو بھی دیکھنے والے. ناظر یعنی دیکھنے والے. من خلفہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی دیکھنے والے. علامہ سلیمان جزولی رحمہ اللہ نے جو دلائل الخیرات شریف میں 201 اسماء مبارکہ ذکر کیے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا الناظر من خلفہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمارے سردار جو اپنے پیچھے لوگوں کو ملاحظہ کرنے والے ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال وصف ہے. آپ دیکھیں ہم ہیں نا, جتنے بھی مخلوق ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, ان کو آنکھیں عطا کی گئی ہیں لیکن وہ دیکھتے آگے ہیں. اور جہات 7 ہیں, 6 جہات ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے.
اور بندہ ایک ہی جانب دیکھتا ہے، یعنی ایک وقت میں ایک ہی طرف دیکھ سکتا ہے، دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام آگے دیکھتے تھے، اسی ایک ہی وقت میں اسی وقت پیچھے بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ کیا بات! جب ہی آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری نگاہ آگے ہے تو میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ اکبر، بلکہ میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ واہ واہ، یعنی صحابہ کا کس طرح نماز کے اندر عاجزی کا اظہار ہے، حضور علیہ السلام دل کی کیفیت کیا ہے، حضور علیہ السلام اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جو رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں۔ جب بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن صخر، آپ سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر پڑھا رہے تھے اور ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ سب سے آخری صف میں ایک صحابی کھڑے تھے، تو انہوں نے جب نماز پڑھی تو نماز کے اندر کوئی ایسا کام ہو گیا جو نماز کے اندر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فری ہوئے اور صحابہ کی طرف توجہ فرمائی اور توجہ کر کے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ اور اس بندے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فلاں تم کیا تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں؟ تم یاد رکھنا جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت کی پہلی جلد کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 6 ڈائریکشن یعنی 6 جہات ایک جہت کے برابر کر دی گئی۔ یعنی جس طرح عام انسان صرف سامنے دیکھتا ہے نا، تو اسی طرح بغیر مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں ساری جہات کی طرف نظر فرما سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر بندہ سامنے دیکھنا چاہے یا اوپر دیکھنا چاہے، زمین پر کھڑے ہو کر وہ آسمان کو دیکھ سکتا ہے۔ تو دنیا، یہ جو دنیا ہے ایک عالم ہے، اور عالم کے بارے میں آتا ہے کہ 18,000 عالم ہے، بعض روایت میں 40,000 عالم ہے۔ تو اب یہ صرف دنیا کے اندر رہ کر بندہ دنیا ہی کو دیکھ سکتا ہے، جس کی بڑی کمال پاور بھی آ جائے، جتنے میگا پکسل کیمرہ آ جائے، وہ صرف ایک عالم کو کوریج دے سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں تشریف فرما ہے، جنت الگ عالم ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں نگاہ فرما رہے ہیں۔ عالم ارواح ایک الگ عالم ہے، لوح محفوظ اور دیگر یہ الگ عالم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عالم میں تشریف فرما ہو کر دوسرے عالم کو ملاحظہ کر کر اس کی خبریں دے دیا کرتے تھے۔ الناظر من خلفہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چش جہت سمت مقابل شب و روز کے ہی حال، شش جہت سمت مقابل شب و روز کے ہی حال، بھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں۔
جی سمجھ کر پڑھیں. اس سیگمنٹ میں پہلے آپ کو نمبر بولنا ہوگا 1 2 3 4. تو آپ جو نمبر بولیں گے اس نمبر سے شعر کھلے گا. اس شعر کی وضاحت ہمارے ساتھ بھائی کریں گے, پھر آپ نے وہ شعر پڑھنا ہے. جی صدیق بھائی مائک پہ نمبر بتائیے گا. نمبر 3 بھائی 3 کھولیے ان کے لیے. جی حضرت یہ شعر ہے. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے, جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا, تو اس وقت اس سے پہلے جو ہے وہ عالم کے اندر شرک اور کفر کی وبا پھیلی ہوئی تھی. لوگ گمراہیوں کے گھڑے کے اندر گرے ہوئے تھے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام دینا شروع کی, تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ جتنی بھی کفر و شرک کی تاریکی تھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اور آپ کی دعوت کے نور اور تجلیات سے وہ ساری تاریکی دور ہونے لگی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایسی کمال تھی کہ جو دل سیاہ ہو چکے تھے گناہ کی وجہ سے, جو دل کفر و شرک کی وجہ سے کالے ہو چکے تھے, نگاہ فیض نے وہ ساری کالک کو دھو ڈالا اور وہ دل کو اجلا کر دیا. اور جو دل کی کالک تھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ دعوت کے نور نے اس دل کی کالک کو, سیاہی کو دھو کر انوار و تجلیات سے اس سینے کو بھر دیا. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہیں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے. یعنی دمک کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چمک اور تابش. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چمک سے جو ہے وہ اندھے شیشے بھی جو تھے, یعنی اندھے جو دل تھے, وہ خوب چمکنے لگے. جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. ریزی کہتے ہیں ڈالنے والے کو, دینے والے کو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت دینے کا جلوہ تھا, سیدی اعلیٰ حضرت اس پر بھی لاکھوں سلام. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی صدیق بھائی. اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے, اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے, جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ماشاء اللہ. اب فیضیاب بھائی آپ نمبر بتائیں. نمبر 2. جی نمبر 2 کھولیے. جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک, اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت ایسی ہے کہ جس سلطنت کے اندر انبیاء اور فرشتے بھی آتے ہیں. یعنی کمال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کا ہے, آپ کے دائرے کا ہے کہ آپ کے یعنی جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک. ملک یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے. اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام. جہانگیر کہتے ہیں جہاں میں چھا جانے والے کو. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ایسی تھی جو پورے جہاں کے اندر جس نے نور کو پھیلایا. ورنہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دیکھیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو کوئی ایک شہر میں, کوئی ایک خاص قوم میں, کوئی ایک خاص قبیلے میں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ایسی ہوئی کہ اس نے تمام جہاں کو جلوہ آرا کیا. اور پھر ایک اور کمال یہ حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت میں انبیاء اور ملک کا بھی
شمار ہوا یعنی کرتا ہے۔ فرشتے بھی آپ کے سلطنت تحت قدرت ہیں، آپ کی سلطنت میں ہیں، اور انبیاء بھی نبی پاک کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں کرتے رہے ہیں، اور فرشتوں کے سردار جبھی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوا کرتے تھے کہ وہ کیا وہ فرمایا نا، بار بار آتے ہیں، یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا، بار بار آتے نا یوں جبریل صدرہ چھوڑ جاتے۔ یار ان کو چین آ جاتا اگر بلقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ واہ واہ، آپ شعر بھی پڑھ دیں۔ جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، 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 اس جہانگیر بے ست پہ لاکھوں سلام، اس جہانگیر بے ست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جی حضرت، 1 اور 4 رہ گیا ہے صدیق بھائی۔ نمبر 4 چلے بھی چوتھا دکھائیے۔ لطف بیداری شب پہ بے حد درود، عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حضور کا جاگنا بھی کمال ہے اور حضور کا آرام فرمانا بھی کمال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی ان راتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے۔ ایک حصہ نبی پاک آرام بھی فرماتے تھے، مگر پھر رات کے ایک آخری حصے میں نبی کریم علیہ السلام دوبارہ بیدار ہوتے، قیام فرماتے، اللہ کے ذکر کرتے، نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، امت کو یاد کرتے، دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ جو بیداری ہے، شب میں بیدار ہونا، اللہ کو یاد کرنا، عبادت کرنا، چاہے وہ غار ہیرا کی شب بیداری ہو، چاہے وہ حضرت خدیجہ کے گھر کی شب بیداری ہو، چاہے وہ حجرہ عائشہ کی شب بیداری ہو، وہ ساری شب بیداریاں لطف بیداری شب پہ بے حد درود۔ آقا آپ کی ان ساری جو شب بیداریوں کا جو لطف ہے نا، ان پر بے حد بے شمار درود ہو، کہ آپ امت کے لیے جاگ جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، میری امت کے معاملے میں آسانی فرمانا، میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہ فرمانا۔ تو لطف بیداری یہ شب پہ بے حد درود، یہ رسول اللہ کی بیداری ہے شب۔ اب اگر حضور آرام فرما رہے ہیں رات کا ایک حصہ، یا دن میں کبھی آرام فرما رہے ہیں، تو عالم خواب راحت نبی پاک علیہ السلام جو آرام فرما رہے ہیں، تو جو خوبصورتی کے ساتھ حضور کا سونا ہے، حضور کا آرام فرمانا ہے، تو اس عالم یعنی اس وقت اور اس انداز پہ بھی لاکھوں سلام، کہ جب آپ اپنے بستر مبارک پر ہیں کہ سوئے ہیں چین سے بستر پر، ہیں جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ اور پھر عالم خواب کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، انبیاء کی آنکھیں سوتی، دل نہیں سوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے پہ بھی سلام ہے، حضور کی شب بیداری پہ بھی سلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت، ہر خو، ہر خصلت پر کروڑوں درود و سلام۔ مگر یہاں ایک بات ہے، 1500واں جشن ولادت منانے والے عاشقان رسول، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، حضور کی زندگی مبارک میں شب بیداری شامل ہے، تو ہماری زندگی میں کوئی ایسی شب ہے جو ہم نے اللہ کے لیے کی ہو، جو ہم نے رسول پاک کے لیے جاگی ہو؟
شب بیداریاں تو ہم رت جگہ کرتے ہیں، مگر یہ جو اللہ و رسول کے لیے شب بیداری ہے جس میں اللہ و رسول ہی کی یاد ہو اور انہی کو منانا ہو، اگر نہیں ہے تو اپنی زندگی میں ایک رات کم از کم ضرور ایسی لائیں، پھر اس رات کی برکت سے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول شب بیداریاں نصیب فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چشمے ہمارے دل میں سوتے ان کے پھوٹنے لگے، اور ہماری رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، ہمارے خواب میں حضور کے جلوے، اور ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کا نظارہ ہو، تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک عملی ثبوت دے سکیں۔ تو 1500واں جشن ولادت منانے والے تمام عاشقان رسول یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں انشاءاللہ شب بیداری کرنی ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، ایسی جس میں اللہ کی یاد اور اس کے پیارے کی یاد ہو۔ وہ یہ ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اب آخری نمبر رہ گیا ہے، نمبر 1 فیضیاب بھائی کا نا، چلیں شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں جی، پڑھ دیجیے۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، لطف بیداری یہ شب پہ بے حد درود، لطف بیداری یہ شب پہ بے حد درود، عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ جی ماشاءاللہ، آخری نمبر 1 رہ گیا ہے، وہ ذرا کھول دیں، اس کا شعر کون سا ہے؟ روزے گرم و شب تیرا و تار میں، کوہ و صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام۔ سعد بھائی مشکل شعر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت اور خلوت نشینی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ جو تیرا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیاہ اور تاریک کو، اور جو تار ہے وہ کہتے ہیں دھندلا اور کالا۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب بیداری کا اور آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ سردی کی رات ہو یا گرمی کی راتیں ہو، یعنی سخت تپتی ہوا دن بھی ہو اور اندھیری راتیں بھی ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ میں ہو یا کسی بیابان اور صحرا کے اندر ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں غار حرا، جب اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن غار حرا میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ وہاں اللہ رب العالمین کی تجلیات اور حضور کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کیے جا رہے ہیں، سجدہ اتنا لمبا ہے۔ آپ غزوہ بدر کا موقع دیکھ لیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے آرام کر رہے ہیں کیونکہ کل جنگ لڑنی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ کی بردہ مبارک، چادر مبارک شانوں سے نیچے آئی۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اب برس کر دیجئے، اللہ رب العالمین ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا
واہ۔ آپ کی اتنی دعائیں ہیں، اللہ رب العالمین ضرور ہماری مدد فرمائے کیا گا۔ بات۔ اور پھر اگر دوسرا اس کا رخ دیکھیں تو ہجرت کی رات واہ نبی واہ۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر فرمائے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر ہیں اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو وہاں پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیابان کے اندر، جنگل کے اندر، پہاڑوں کے اندر جو اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، سب کمال ہے۔ واہ یعنی آپ نے جو فرمایا کہ 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ اس دفعہ منائیں گے، تو عبادت پر بھی بالخصوص جو فرض عبادت ہے 5 نمازیں، اس کی پابندی کر لیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک انشاءاللہ ہم بن جائیں۔ انشاءاللہ۔ روزے گر موشب تیرا تار میں، روزے گر موشب تیرا تار میں، روزے گر موشب تیرا تار میں، کوہ صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہو گیا، آئیے گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں۔ یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی